بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور اسلامی لشکر سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہربانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہربانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اسے میں جس کی زوجیت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے حسین، ہمارے ہاں شہزادہ تو ہی ہے، اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت پاک بھی دل و جان سے عزیز اور محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کی تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت کے آ جایا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے اپنے شہریوں کو جو وظیفے دیا کرتے تھے، اس کے حوالہ سے حضرت عمر اور حضرت امام حسین کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ان دو بزرگوں کے باہمی تعلقات اور محبت و ادب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اس درجہ بندی اور گریڈ سسٹم کے قائل نہیں تھے، اور وہ بڑے چھوٹے یا فضیلت کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر وظیفے دیا کرتے تھے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ بندی کر کے گریڈ سسٹم بنا دیا اور فضیلت کے حساب سے 5-6 درجے کر کے ان کے مطابق وظیفے دیا کرتے تھے۔ اسی تقسیم میں انہوں نے حضرت حسین کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ رکھا تھا، جبکہ گریڈ سسٹم کے حوالہ سے وہ دونوں ایک ہی درجہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایات میں ہے حضرت عمر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو، تم عمر کی بیٹی ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حضرت حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اسی لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور رسالت مآب کی گود میں پرورش پانے والے بچے تھے، اور ان دونوں کی عظیم قربانیاں ہیں۔ حضرت حسن کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اقتدار اور حکومت سے دستبرداری اختیار کی،
وہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس اور ان کے مقابل حضرت امیر معاویہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ وہ جو شرائط بھی عائد کریں گے وہ منظور کر لی جائیں گی۔ ادھر حضرت حسن نے بھی کمال دانش مندی سے کام لیا اور مناسب شرائط منوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری کر دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبہ کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ حضرت حسن نے اقتدار کی قربانی دے کر اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تکمیل کر دی۔ وہ کمزور نہیں تھے، اگر وہ لڑنا چاہتے تو بہت خوفناک جنگ برپا ہوتی، اور حضرت حسین کی قربانی بہت بڑی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا خاندان ذبح کرا دیا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی کے لیے میدان میں آئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔